عصر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھو، یہ وہ تسبیح ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد پڑھتے تھے۔ اس تسبیح میں دنیا اور آخرت کے قیمتی خزانے چھپے ہیں، صرف نصیب والے ہی یہ تسبیح پڑھ سکیں گے۔ محترم ناظرین، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے اور اس کے کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ مسلم حدیث نمبر 82۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ترجمہ، تمام نمازوں خصوص بیچ والی نماز عصر کی محافظت رکھو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر نماز پڑھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے یعنی فجر اور عصر کی نمازیں۔ اس پر بصرہ کے ایک آدمی نے ان سے کہا، کیا آپ نے یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ اس آدمی نے کہا، میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے بھی یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ میرے دونوں کانوں نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کے اہل اور مال میں کمی کر دی جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کی نماز عصر فوت ہو جائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مردہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو اسے سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے، وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، ذرا ٹھہرو، مجھے نماز تو پڑھنے دو، یعنی اے فرشتو، سوالات بعد میں کرنا، عصر کا وقت جا رہا ہے، مجھے نماز عصر پڑھ لینے دو۔ یہ وہ کہے گا جو دنیا میں نماز عصر کا پابند تھا، اللہ پاک نصیب کرے۔ مزید فرماتے ہیں، ممکن ہے کہ اس پر سوال و جواب ہی نہ ہوں، اور ہوں تو نہایت آسان، کیونکہ اس کی یہ گفتگو تمام سوالوں کا جواب ہو چکی۔ امام احمد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رات اور دن کے ملائکہ نماز فجر و عصر میں جمع ہوتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں تو اللہ پاک ان سے فرماتا ہے، کہاں سے آئے؟ حالانکہ وہ جانتا ہے۔ عرض کرتے ہیں، تیرے بندوں کے پاس سے۔ جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہیں نماز پڑھتا چھوڑ کر تیرے پاس حاضر ہوئے۔ مسند احمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا، یعنی عصر مبارک نماز کا فوت ہونا بربادی اعمال میں سے ہے۔ مسلمان ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے انسان کو جہاں روحانی فوائد ملتے ہیں وہاں ساتھ دنیاوی فوائد بھی ملتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں واضح طور پر ذکر کیے گئے ہیں، یعنی تسبیح اللہ کی ایک اہم عبادت ہے جو انسان کو اللہ پاک کے قریب لے جاتی ہے اور اس کے دل میں اطمینان اور سکون پیدا کرتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، سن لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ تسبیح پڑھنا انسان کے دل کو سکون اور اطمینان دیتا ہے۔ جب انسان اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو وہ دنیاوی پریشانیوں سے دور ہو کر اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جس سے دل میں سکون آتا ہے۔ جو لوگ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں یعنی تسبیح پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے یعنی تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اسے مشکلات سے نجات دیتا ہے۔ اللہ پاک کے ذکر سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ اپنی مشکلات سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تسبیح پڑھنے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ جو شخص صبح و شام اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ تو تسبیح انسان کی روزمرہ زندگی میں برکت، کامیابی اور سکون لے کر آتی ہے۔ یہ عمل دنیا آخرت میں بھی کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ تسبیح پڑھنے سے اللہ پاک کی مدد اور حفاظت بھی ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کی تسبیح کرتا ہے اللہ پاک اس کی ہر پریشانی میں مدد کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر انسان کو شیاطینی شر سے محفوظ رکھتا ہے اور اللہ پاک کی مدد کی ضمانت بھی فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں میں عزت و کامرانی عطا فرمائے، کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں، کبھی کسی کے سامنے ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، دشمنوں سے حاسد سے ہمیشہ محفوظ رہیں، تو آپ یہ تسبیح لازمی پڑھیں جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھتے تھے کہ جس کے پڑھنے سے دنیا اور آخرت کے چھپے خزانے مل جاتے ہیں۔ اس تسبیح سے انشاءاللہ دونوں جہاں میں عزت و کامرانی آپ کا مقدر بن جائے گی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ انسان جب کبھی اپنی زندگی کے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اس حوالے سے مختلف قسم کے آراء سننے کو ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حوالے سے بہت ہی واضح اور خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المومنون میں ارشاد فرماتے ہیں،
تو کیا تم نے سوچ لیا کہ بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں بے مقصد ہی، اور یہ کہ بے شک ہماری طرف تم نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ بس بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ حقیقی رب ہے عزت والے عرش کا، اور جو پکارے اللہ پاک کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، نہیں کوئی اس کے پاس اس کی، تو بے شک اس کا حصہ اس کے رب کے پاس ہے۔ بلا شبہ یہ حقیقت ہے کہ کافر لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ سورۃ ذاریات میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنوں کی تخلیق کے مقصد کو نہایت اہم انداز میں واضح فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس کے لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تمام آیات پر غور و فکر اور تدبر کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تخلیق انسانیت کا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اس کی بندگی اور عبادت کو بجا لانا ہے۔ ان عبادات کو بجا لانے کے مختلف طریقے کتاب و سنت میں مذکور ہیں، جن میں انتہائی خوبصورت اور آسان طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلسل ذکر کرنا ہے۔ ذکر الہی انوار کی کنجی ہے، بصیرت کا آغاز ہے اور جمال فطرت کا اقرار ہے۔ یہ حصول علم کا جال ہے، یہ تماشا گاہ ہستی کی جلوہ آرائی اور حسن آفرینیوں کا اقرار ہے۔ ذات کے ذکر میں زاہد کی فکر میں خالق آفاق کی جھلک نظر آتی ہے۔ ذکر الہی دراصل خالق حقیقی سے رابطے کی ایک شکل ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہماری صبح، ہماری شام، ہماری رات معصیتوں سے آلودہ ہیں، نفس و شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم و مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی عارضی اور ختم ہو جانے والی زندگی کو ہم نے اپنا مطمع نظر بنایا ہوا ہے۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ سامنے ہے، گناہوں پر شرمساری ہونا، اپنی لغزش کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا وہ مبارک و بابرکت عمل ہے جس کا توڑ شیطان کے پاس نہیں۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا، تم انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم ہر طریقے اور ہر جہت سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں کہا، کیا استغفار کے بارے میں بھی تم نے انہیں گمراہ کیا ہے؟ یہ سن کر ابلیسی گماشتوں نے کہا، استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا، میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شیطان نے انسانوں میں خواہشات اور تمناؤں کو پھیلایا جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار بھی نہیں کرتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے حق تعالیٰ سے کہا تھا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ جواب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ ناظرین اسلام، ایک ایسا دین ہے جو مسلمانوں کو بامقصد زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی سمجھ دی۔ اب یہ انسانی عقل پر بات ہے کہ وہ اچھا کرتا ہے یا برا، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے اور اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، اس لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کرے تو توبہ استغفار سے اچھا راستہ پا سکے۔ استغفر اللہ، یا اللہ مجھ گناہ گار کو بخش دے، یہ ایک سادہ جملہ ہے لیکن طاقتور دعا ہے۔ گناہوں کے بوجھ سے اگر دل بھاری ہو، ذہن پر پریشانیوں کا شکار ہو تو استغفر اللہ کی ایک سادہ سی دعا آپ کے دل کو پرسکون کر دیتی ہے، جسے کسی بھی وقت جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بشک توبہ استغفار کرنے سے اللہ اپنے بندے پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں گناہوں سے بچنے کا درس دیتا ہے، لہٰذا اگر خلوص نیت کے ساتھ توبہ کی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ ضرور قبول ہوتی ہے اور گناہوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کی بھلائی کے لیے استغفار کے بہت بڑے بڑے فوائد بتائے ہیں۔ استغفر اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ استغفار کی اہمیت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگتے رہو، بے شک وہ ہمیشہ معافی دینے والا ہے، یعنی صرف اللہ سے رحمت کے طلبگار رہیں کیونکہ وہی معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے زندگی بھر سکون لینا ہے وہ استغفار کرے۔ ناظرین، استغفار کر لو جب تک زندہ رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں چین نصیب فرما دے گا۔ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ استغفار سے دولت اور اولاد میں برکت ہوتی ہے۔
آج کے اس دور میں لوگ دولت کمانے میں اس قدر غافل ہو چکے ہیں کہ وہ اسلام اور اللہ کے ساتھ اپنے فرائض کو بھولتے جا رہے ہیں۔ وہ یہ بھی بھول بیٹھے ہیں کہ توبہ کرنے کے لیے کچھ وقت نکالنا ضروری ہے، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ رزق، مال و دولت اور اولاد میں اضافہ کرتے ہیں، اور اس بات کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ استغفار کرنے سے انسان کی مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ خلوص دل سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کسی مومن کے لیے دعا سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ جو کچھ اپنے رب سے مانگتا ہے، جس بھی چیز کی امید رکھتا ہے، ایک دن اس کا رب اسے نواز دے گا، کیونکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ یقین ہے کہ صرف اللہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ہماری دعائیں قبول کرنے پر قادر ہے۔ استغفار کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے رہنے سے وہ رزق میں خیر و برکت کرتا ہے۔ مومن کے رزق میں فراوانی اور اضافہ ایک مخصوص مدت کے لیے ہوتا ہے۔ اس بات کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ انسان اپنی نعمتوں کو جلد بھول جاتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے بندے اسے بھول جائیں، اس لیے ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اس حوالے سے فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے سکون عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ استغفار کرنے سے ہر گناہ کی معافی مل جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو آزمائشوں، مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اصل میں یہ مومن بندے کا امتحان ہے۔ اللہ اس طرح بندے کو اپنے آپ پر اور اسلام پر اس کے ایمان کی مضبوطی کو دیکھتا ہے۔ اس کے ایسے وقت میں شکوہ نہیں، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے کو سزا نہیں دیتا بلکہ معاف کرتا ہے، اور ہمیں اپنی عام زندگی میں بھی یہی عمل اختیار کرنے کا توفیق دیتا ہے۔ توبہ استغفار کی فضیلت بندے کے لیے اللہ کی رحمت اور فضل کے دروازے کھول دیتی ہے۔ بے شک اللہ بہت رحیم و کریم ہے، اور جب ہم اس سے گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمیں ہدایت عطا کرتا ہے، اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، اور ہمارا دل اپنی طرف موڑ لیتا ہے۔ اس وقت ہماری زندگی غیر محفوظ کا شکار ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ استغفار کا ورد دنیاوی زندگی میں صبر عطا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں وہ تسبیح جو نماز عصر کے بعد پڑھنی ہے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نماز عصر کے بعد پڑھا کرتے تھے، کہ جس میں دنیا اور آخرت کے قیمتی خزانے چھپے ہیں، بہت سے راز پوشیدہ ہیں، اور نصیب والے ہی یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے کسی مقصد کے لیے، کسی بھی مشکل یا پریشانی سے نکلنے کے لیے، خاص طور پر اللہ پاک کی فوری مدد حاصل کرنے کے لیے، راستے سے ہر رکاوٹ فوراً دور کرنے کے لیے، ہر ناممکن کام کو ممکن کرنے کے لیے، غرض اس تسبیح کو کسی بھی حاجت کے لیے پڑھنا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے نماز عصر ادا کر لینی ہے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور جب آپ نیت کر لیں تو فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے اللہ پاک کے ناموں کی تسبیح شروع کر دینی ہے، اور اللہ پاک کے یہ 3 نام یا اللہ، یا رزاق، یا وہاب، ان کا ورد شروع کر دینا ہے، اور ان 3 ناموں کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر تم پریشان ہو تو اللہ کے نام کا ذکر کثرت سے کیا کرو، تسبیح کرو، تو اللہ پاک اس کی تمام مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ اس کے لیے یا اللہ، یا رزاق، یا وہاب کا ذکر پڑھتے رہیں۔ اللہ پاک کے یہ 3 ناموں کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے آج کے عمل کی تسبیح پڑھنی ہے، جو عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ وہ کلمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کے بعد کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ ان کلمات میں اللہ کی پاکیزگی کا اظہار، اس کے شکر کی علامت، بخشش کی درخواست ہے۔ اس کی مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی پورے 100 دفعہ آپ نے ان کلمات کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی مختصر اور جامع سورت یعنی سورۃ الکوثر 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ یہ عمل بہت ہی کمال کا عمل ہے، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آپ نے اس کو نماز عصر کے بعد لازمی پڑھنا ہے۔ تسبیح کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اس تسبیح میں دنیا اور آخرت کے راز پوشیدہ ہیں، فیصلے آپ کے
حق میں ہی ہوں گے، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات پر کن کا حکم فرما دے گا، آپ کی ہر جائز مراد کو پورا فرما دے گا۔ ناظرین محترم، یہ چھوٹی چھوٹی تسبیحات ہیں، ان پر خود بھی عمل کریں، اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو بھی ان کے متعلق بتائیں تاکہ ان کو پڑھنے سے دنیا اور آخرت کا فائدہ حاصل ہو، اور جب فوائد آپ کو ہوں گے انشاءاللہ خود بھی اپنی نظروں سے دیکھیں گے اور دنیا بھی دیکھ کر حیران رہ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں اتنا اجر دیں گے جو بیان کرنے سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام شیئر کر دیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔